باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان بڑا عظیم مہینہ، رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا، جس مہینے میں پروردگار کی رحمتیں برس رہی تھیں، جس مہینے میں پروردگار کی برکتیں نازل ہو رہی تھیں۔ اتنا عظیم مہینہ تھا کہ جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل تھے، راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل تھیں، گھڑیاں ساعتیں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں ساعتوں سے افضل تھیں۔ ماہ رمضان میں چونکہ روزہ واجب تھا، روزے 29 بنے یا 30 بنے جتنے بھی ہوں وہ واجب ہوتے ہیں اگر شرعی عذر موجود نہ ہو۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ تھا، اس میں برکتیں برس رہی تھیں۔ تو کیا صرف ماہ رمضان ہی عبادت کا مہینہ تھا؟ نہیں، ماہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں تھا۔ ماہ رمضان میں عبادت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے پروردگار چاہتا ہے کہ عبادت کرنے کی تیری عادت بن جائے، کیونکہ روزے کی حالت میں صرف یہی تو روزہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ خطبہ شعبانی آپ پڑھتے ہیں تو نبی تو فرما رہے ہیں تمہارے اس پورے جسم کے اعضاء کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے، تمہاری آنکھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے۔ جب ہر چیز کا روزہ ہے، یعنی آپ کی آنکھیں جو ہیں ادھر نہ دیکھیں جدھر اللہ نہیں چاہتا، آپ کی زبان وہ نہ بولے جو اللہ پسند نہیں کرتا، آپ کے کان وہ نہ سنے جو اللہ پسند نہیں کرتا، آپ کے ہاتھ ادھر نہ بڑھیں جدھر اللہ پسند نہیں کرتا، آپ کے یہ پاؤں ادھر نہ بڑھیں جدھر اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی پروردگار آپ کے ان اعضاء کے ذریعے چاہتا ہے کہ تو ہر وہ کام کر کے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ اعضاء کوئی عام تو نہیں، یہ تو وہ ہیں کہ بروز محشر یہ بولیں گے، جو انہوں نے کیا ہوگا بروز محشر یہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، یہ سارے اعضاء بولیں گے۔ تو پروردگار ماہ رمضان جو کہ تربیت کا مہینہ تھا، انسان سازی کا مہینہ تھا، اس مہینے کے ذریعے ہماری تربیت کرنا چاہتا تھا کہ ان اعضاء کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ جیسے میں چاہتا ہوں، یعنی آنکھ تمہاری ادھر دیکھے جدھر میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ ماہ رمضان گزر گیا، عبادت والا مہینہ تھا، یقیناً ہم نے عبادتیں بھی کی، پروردگار ہماری عبادات کو قبول کرے۔ تو ماہ رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو تربیت کا مہینہ تھا ہماری کتنی تربیت ہوئی، کیا ہماری آنکھیں اس قابل ہو گئی ہیں کہ خدا کی اطاعت کریں، کیا ہماری زبان اس قابل ہے، ایسی تبدیلی آ چکی ہے کہ یہ خدا کی اطاعت کرے گی، ہمارے کان خدا کی اطاعت کے قابل ہو گئے ہیں، کیا ہمارے یہ ہاتھ جو ہیں ادھر بڑھتے ہیں جدھر اللہ چاہتا ہے، پاؤں ادھر بڑھتے ہیں جدھر اللہ چاہتا ہے، یعنی ہمارے سارے اعضاء کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ماہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیونکہ اتنا عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہوا تو پھر بھی ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا، چونکہ معصوم تو فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو وہ بندہ بدبخت بھی ہے، بد انجام بھی ہے۔ اپنا محاسبہ کریں اور کوشش کریں خدا کی بارگاہ میں آنے کی، خدا سے توبہ کرنے کی کہ پروردگار یہ ماہ رمضان تو نے اتنا عظمتوں والا مہینہ عطا کیا تھا، میں نے اسے ضائع کر دیا، لیکن میں تیرا ہی بندہ ہوں، پروردگار مجھے معاف فرما دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تیری رضا کے خلاف ہو۔